سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجیری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے ماننے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ ان کے مزار پہ جا کر کے دیکھیں گے نا تو مسلمانوں سے زیادہ آپ کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد خواجہ غریب نواز کے مزار مقدس پر نظر آئے گی۔ آپ نے پوری اپنی زندگی میں امن کا پیغام دیا، محبت کے ساتھ میں آپ نے اسلام کی دعوت کو دیا، اور لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی عادت و اطوار کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے جاتے تھے۔ سیرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر کوئی پڑھے تو اسے پتا چلے گا کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس انداز سے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور کہیں بھی مجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی ذات سے کسی ایک شخص کو بھی تکلیف پہنچی ہو۔ دیکھیں، اللہ کے ولی، بے شمار اللہ کے ولی ہندوستان میں بھی موجود ہیں اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں، لیکن کہیں بھی کسی ایک بھی اللہ کے ولی نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، وہ چاہے پھر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ تو آج اگر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کی تعداد ہے، تو کوئی نہ کوئی تو یار وجہ ہوگی نا، ایسے تو کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا ہے، یوں ہی تو کوئی اتنی دور دور سے سفر کر کے اور اتنا پیسہ خرچ کر کے کسی کے پاس نہیں جائے گا نا، کچھ تو اس کے دل میں بات ہوگی، کچھ تو اس کے دل میں پیار ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، جن کا کام ہی نفرت پھیلانا ہے، جو ایسے ٹھیوں پر، ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی تصویر کو بدل کر رکھ دیا، ہندوستان میں نفرتوں کا پیغام دیا ایسے لوگوں نے۔ اور حال ہی میں دیکھا نہیں آپ نے، ایک نیوز چینل کا ایک رپورٹر کہ جس کی کوئی اوقات نہیں، اس نے میرے خواجہ کی ذات کے لیے ایک ایسے الفاظ کا استعمال کیا، آپ کو لٹیرے سے تشبیہ دی، اس نے اتنے غلط الفاظ کے ساتھ اس نے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت اتنے غلط الفاظ سے کی ہے۔ تو یہ کمی اس کی نہیں ہے، بلکہ اس جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی سازشیں ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ صرف ایک ہی کمیونٹی کے لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ، ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کے پیچھے پڑو، اور وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے آئے ہیں۔ چلو اب تک تو ٹھیک تھا کہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کی، مسلمانوں کے خلاف دوسرے مذاہب کے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں انہوں نے ڈالی، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب ان کی اتنی اوقات ہو گئی، اتنے حد سے یہ بڑھ گئے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، کہ جن سے مسلمانوں کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں، محبتیں جڑی ہوئی ہیں، اگر ان کے نام پہ جان دینے کی بات آئے نا، اللہ کے ولیوں کے نام پہ جان دینے کی بات آئے، اور پھر بات اگر غریب نواز کی ہو، بات اگر سلطان الہند کی ہو، تو پھر مسلمان اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جو نفرتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلالی تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی حلالی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا جو کسی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو ہم یہ اپیل کریں گے، جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے اس سے بالخصوص اپیل کریں گے کہ اس شخص کی اس بات سے صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں نا، اللہ کے ولیوں سے جو پیار کرتے ہیں نا، ہندوستان نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، ان سب کے دلوں کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے کھلواڑ کیا ہے، مسلمانوں کی دلوں سے اس نے کھلواڑ کیا ہے ایک ایسی بات کہہ کر کے، تو اس کے خلاف فوراً کارروائی ہونی چاہیے، اس کو فوراً اریسٹ کیا جائے، فوراً اس کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے،
اور میں کہتا ہوں کہ یار جو یہ رپورٹر ہوتے ہیں جن کا کام ہے کہ عوام تک دیش میں ہونے والی باتوں کو پہنچانا، ان کا یہی کام ہوتا ہے نا، رپورٹر جو ہوتے ہیں، بات اچھی ہے بری ہے ساری باتوں کو پہنچانا، ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ نفرتیں پھیلانا. تو یہ انہیں رپورٹر بنایا کس نے ہے؟ یہ رپورٹر نہیں ہے بلکہ یہ دیش میں نفرت پھیلانے والے کچھ چمچے ہیں. ان کے پیچھے بہت بڑی سازشیں ہیں جو جنہوں نے دیش میں نفرتیں پھیلائی ہیں، دیش کو برباد کیا ہے، دیش میں آپ جو بھائی چارہ تھا، جو محبت تھی، آپس میں انہوں نے ختم کیا ہے. سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو انہی چند نیوز چینلوں کا ہے کہ جنہوں نے دیش میں نفرت پھیلانے کا کام کیا ہے. تو اگر کوئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرے گا، یار کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو ہم میں سے ہی کہلاتے ہیں، وہ اگر کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہم نے ان سے کھانا پینا اپنا بند کر دیا، نہ ہم ان سے رشتہ داری کرتے ہیں، نہ ہم ان کی موت میں جاتے ہیں، نہ میت میں جاتے ہیں. وہ بھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں برا بھلا کہتے ہیں. تو ایک ٹھہرا بھی کس